بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند کو عامل میں خوش آمدید. باطنی نظر کھولنے کا انتہائی زبردست قسم کا عمل جو کہ صرف آپ نے جلانا ہے نقش، اللہ کے حکم سے آپ کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا. 100 میں سے اگر کاؤنٹنگ کیا جائے تو 8 احباب کی نظر باطنی آنکھ کھلتی ہے اور 92 کی نظر جو ہے وہ نہیں کھلتی ہے. وہ کیوں نہیں کھلتی ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے. جس احباب سے میرے رب نے جو کام لینے ہوتے ہیں اس حساب سے ان لوگوں کی نظر کھل جاتی ہے. یہاں پہ اگر ہم بات کریں باطنی آنکھ کے حوالے سے تو ہماری یہاں پہ ان نقوش کے ساتھ اور اس عظمت کے ساتھ زیادہ نہیں تو 70% ہماری نظر باطنی آنکھ کھل جائے گی. اب وہ کیسے کھل جائے گی یہ بھی ذرا سماعت فرما لیتے ہیں تاکہ آپ احباب کو آگاہ بجا جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کیا ہے کہ ہم اس طرح کریں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. یہ جو عظمت آپ کی آنکھوں کے سامنے لکھی ہے تمام احباب کے لازم ہے اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے. اپنے ہاتھ سے یا کسی سے آپ نے لکھوانا ہے بغیر زیر زبر کے. لکھوانے کے بعد جہاں پہ آپ کا نام آ رہا ہے وہاں میں اپنا نام اپنا لکھنا ہے، اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اور اپنا مقصد لکھنا ہے شارٹ کٹ میری باطنی نظر کھل جائے. بس اتنا کافی ہے. بس آپ اس عظمت کو آپ مکمل کرتے ہوئے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے جو آپ کو پسند ہے. خوشبو لگانے کے بعد اس عظمت کو آپ نے اپنے سراندے کے اندر رکھ لینا ہے. اپنے سراندے کے اندر رکھ لینا ہے. یہ آپ کا فرسٹ کام ہو گیا. سب سے پہلے آپ نے عظمت کو خود لکھنا ہے یا کسی سے لکھوا لینا ہے، خوشبو لگا کے سراندے کے اندر رکھ لینا ہے. اب یہ جو نقش مبارک ہے یہ آتشی چال سے بنا ہوا ہے. آتشی چال سے بنا ہوا نقش ہے. اس کو آپ نے یا تو فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں، جو احباب لکھنے کی مہارت جانتے ہیں وہ لکھ بھی سکتے ہیں. آپ احباب کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ آیا کہ ہم بادی ہیں، آبی ہیں اور خاکی ہیں. جن احباب کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے ان کے اوپر پھر لازم ہے کہ اس کو اپنے ترتیب سے لکھیں. آتشی، بادی، آبی، خاکی ترتیب سے لکھیں. آپ خاکی ہیں تو خاکی تحریر کریں، بادی ہے تو بادی تحریر کریں، آبی ہے تو آبی تحریر کریں. کیوں کہ جب آپ کو نقوش کی سمجھ آئے تو آپ کے ذہن میں خیال تب بھی آئے. جن احباب کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا، جن کو نقش کی سمجھ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم باطنی آنکھ کھولیں تاکہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، ہم جو بھی عمل پڑھیں 100% وہ کامیابی کی طرف جائے. ان پہ لازم ہے پھر کہ وہ اس کو فوٹو کاپی کروا لیں. فوٹو کاپی کتنے دن آپ کروائیں گے؟ 11 دن. 11 دن کی آپ نے فوٹو کاپی کروا لینی ہے. اس کی 11 دن کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے. 11 دن فوٹو کاپی کروانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ ایک آپ نے عظمت والا جو ہے وہ آپ نے اس کو رول کر کے اپنے سراندے کے اندر رکھ لینا ہے خوشبو لگا کے. وہ تو آپ نے باہر رکھ دی. اب روزانہ رات کو آپ نے ایک نقش یہ والا جو کہ آپ فوٹو کاپی کروائیں گے خود لکھیں گے، اس کے پیچھے آپ نے نام کچھ بھی تحریر نہیں کرنا، کچھ بھی تحریر نہیں کرنا. آپ چاہے آتشی، بادی، آبی، خاکی ہیں یہ نقش استعمال کریں تو ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ آتشی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ بادی ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں تو وہ نقش جلتے نہیں ہیں پھر. ٹھیک ہے جی. اور کوئی احباب کہتا ہے میں اپنے نام کا ہی نقش لکھوں، پھر اس کا کیا ہے، پھر آپ نے کرنا ایسے ہے وہ بادی، آبی اور خاکی ان تینوں کے لیے. پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ آپ نے لکھ کر ایک نقش اپنے بازو پہ باندھ لیں، باقی آتشی ہی تحریر کریں جو کہ ہم رات کو جلائیں گے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس نقش کو جلانا ہے. جلانے کا طریقہ کار یہ ہوگا، وضو بنا لینا ہے، اپنی چرپائی پہ بیٹھ جانا ہے. وہاں پہ آپ نے آیت الکرسی شریف، چاروں کل شریف پڑھ لینے. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اپنی چرپائی یا بیٹھ کے اور گول سرکل کر لینا ہے. اب آپ نے یا دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد اب آپ نے 7 دفعہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یا درود پاک پڑھنا ہے. اب آپ نے اپنی جو بھی حاجت ہے، میری باطنی آنکھ کھل جائے، میرا فلاں نام ہے، میری والدہ کا فلاں نام ہے، اے نقش کے موکلات میری مدد کرو، اور جو میں نے اپنے سراندے کے اندر رکھا ہوا ہے، عظمت رکھی ہوئی ہے، اے اس کے موکلات میری مدد کرو، میرا یہ باطنی آنکھ کھلنا مسئلہ حل ہو جائے، میری باطنی آنکھ کھل جائے. اب یہ نقش آپ نے دونوں آنکھوں کے اوپر مس کرنا ہے. دونوں آنکھوں کے اوپر آپ نے مس کرنا ہے. دونوں آئیز کے اوپر آپ نے یہ نقش مس کرنا ہے خوشبو لگا کے. اب آپ نے اس کو آگ لگا دینی. اب آپ سوچیں گے ہم بیڈ سے نیچے اتریں گے تو بے شک اتر جائیں. اگر آپ نے بیڈ کے اوپر انتظام کر لیا ہے آگ کے لیے، پلیٹ وغیرہ رکھ لیں، لیٹر رکھ لیں، آگ جلا دو. اس کا جو راکھ ہے وہ آپ کہیں پودوں میں پھینک سکتے ہیں یا سنک وغیرہ میں کہیں بھی آپ اس کو جانے دیں، کوئی ممانعت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. یہ طریقہ ہوگا. اب جب آپ رات کو سوئیں گے دائیں جانب ہو کر اور وضو حالت میں سونا آپ کے اوپر لازم ہے.
وضو حالت میں سونا لازم ہے آپ کے اوپر۔ یہ عمل آپ نے متواتر 11 دن تک کرنا ہے۔ جو آپ کو مشاہدات شروع ہوں گے وہ چوتھے دن بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مشاہدات شروع ہو جائیں گے۔ جو عمل آپ نے پہلے ورد و وظائف کوئی ایسے عملیات کیے ہیں جن کی حاضریاں نہیں ہوئی ہیں تو چوتھے دن بعد آپ سب مشاہدات شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل جب آپ کریں گے تو اس عمل کے بارے میں آپ کسی بھی شخص کو نہیں بتائیں گے۔ جو کسی کو بتائے گا اس کا عمل یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ راز ہے باطنی آنکھ کا، تو یہ راز ہی زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ اس طرح کریں، آپ کو 100% اس کا فائدہ ہوگا۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اس کی اجازت ہے۔ جب آپ کا عمل کامیاب ہو جاتا ہے، جب آپ کا عمل کامیاب ہو جاتا ہے، آپ نے 12ویں دن 1.25 کلو بڑا گوشت لا کر اس کو پھر آپ نے کسی ویرانے میں جا کے پھینک کے آ جانا ہے۔ یہ آپ کی نیاز ہوگی اور صدقہ ہو گیا اس کا عمل کا۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ ہمارے چینل ہند کو عامل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن سے پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔